حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ کا موقع تھا تو سینکڑوں لوگ تھے جنگ کے اندر، تو فاقے کی کیفیت آ گئی تو میرے پاس ایک ڈبہ تھا جس میں میں نے کھجوریں بند کی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں بہت سارے لوگوں نے کہا بھی کہ ذرا دکھاؤ کیا ہے، تو میں نے کوئی نہیں دکھایا۔ فرماتے میرے پاس ایک ڈبہ تھا، اس میں کھجوریں تھیں، تو کئی لوگوں نے کہا بھی تو میں نے نہیں قریب آنے دیا، تو پھر مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تیرے پاس کیا ہے؟ تو میں نے کہا حضور میرے ڈبے میں کھجوریں، اس برتن میں کھجوریں۔ حضور نے فرمایا ادھر لانا۔ کہتے ہیں میں لے کے آیا تو حضور نے فرمایا اسے الٹ۔ کہتے ہیں میں نے الٹی تو میں نے گنی تو 21 کھجوریں نکلی، ٹوٹل 21 کھجوریں۔ میں کہہ چکا ہوں کہ آج امت کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دولت کی کمی نہیں، برکت کی کمی نہیں، انسانوں کی کمی نہیں، اتحاد کی کمی۔ آج ایسا نہیں کہ ہمیں باتیں نہیں ہیں، ہمیں سمجھ نہیں ہے، آج باتوں کی سمجھ کی اس کی کمی نہیں، مسئلہ تو یہ ہے کہ عمل کا رستہ مفقود ہو گیا۔ کھجوریں کہتے ہیں 21 نکلی، تو حضور نے اس ڈبے پہ اپنا دست مبارک رکھا۔ حضور نے فرمایا بلا لشکر والوں کو کھجوریں کھلائیں۔ کہتے ہیں 10 لوگ آتے رہے، کھجوریں نکلتی رہی، لوگ کھاتے رہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں راج کے کھائیں صاحب نے، اور جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو ابھی بھی کھجوریں باقی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ 21 کھجوریں تھی، اتنے سارے لوگ کھا گئے، تو میں ذرا پلٹ کے دیکھ رہا تھا کہ میرے ڈبے میں کیا رہ گیا، ٹفن میں کیا رہ گیا، پیچھے کیا بچا ہے۔ تو کہتے ہیں جب میری وہ کیفیت دیکھی نا بار بار دیکھنے کی، تو رسول کریم مسکرائے، اور حضور نے مسکرا کے فرمایا ابو ہریرہ پریشان نہ ہو، بس اسے کبھی الٹنا نہ، نکالتے رہنا اور کھاتے رہنا۔ حضور نے دست مبارک لگایا، فرمایا الٹنا نہیں، نکالتے رہنا تو کھاتے رہنا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور کا وصال ظاہری ہونے تک میں نکالتا رہا، کھاتا رہا، کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں صدیق اکبر تخت پہ بیٹھے، وہ لوگوں میں کھولتا رہا، میں کھاتا رہا، وہ ختم نہ ہوئی۔ اب تنگی داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ۔ کہتے ہیں دور آیا سیدنا فاروق اعظم کا، میں نے 12 سال، بتاؤ اس کے نیچے کون سا باغ لگا تھا کھجوروں کا؟ بس ایک دست مصطفیٰ ہے نا جو لگ گیا ہے۔ یہ وجود اتنا متبرک ہے، اتنا برکت والا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سارا دور حضرت عمر کا میں نے کھجوریں نکالی اور کھائیں۔ فرماتے ہیں دور آیا سیدنا عثمان غنی کا، 12 سال کے لگ بھگ، 10 سال کے لگ بھگ، پھر وہ کھجوریں میں نکالتا رہا، میں کھاتا رہا۔ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی جس دن شہید ہوئے، میرے گھر میں چوری ہوئی، کیونکہ اس دن مدینہ منورہ میں حالات بڑے عجیب تھے۔ کہتے ہیں چوری ہوئی تو میرا وہ ٹفن بھی چوری ہوا، میرا وہ ڈبہ بھی چوری ہو گیا۔ فرماتے ہیں وہ چوری ہوا تو کھجوریں ختم ہوئی، ورنہ مجھے لگتا تھا کہ قیامت تک نکلتی رہیں گی اور لوگ کھاتے رہیں گے۔ بخاری مسلم ہے۔ کہتے ہیں جب خندق کی جنگ ہو رہی تھی نا، غربت بڑی تھی، قحط بڑا تھا، صحابہ پریشان تھے، 2 3 پتھر پیٹ پہ باندھے ہوئے۔ میں حضور کو دیکھ کے گھر آیا تو زوجہ سے کہا بھلی مانس کچھ ہے کھانے کی؟ کہنے لگی تھوڑے سے جوں ہے۔ تو میں نے کہا پیسوں کی تو کتنی روٹیاں بنے گی؟ کہنے لگی 2 3 4 بن جائیں گی۔ کہنے لگے سالن۔ زوجہ کہنے لگی اگر وہ بکری کا بچہ ذبح کرو تو 3 4 بندوں کا سالن بھی بن جائے گا۔ کہتے میں نے اسے ذبح کیا، بیوی سے کہا تو جاؤ پیس۔ کہتے میں نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی خدمت میں۔ زوجہ کہنے لگی کان میں کہنا حضور کے سارے نہ آئے، جس طرح لیڈروں کے کھانے اندر ہوتے ہیں علیحدہ، اور جو نعرے لگا رہے ہوتے ہیں نا سویر سے انہیں ڈبہ ملتا ہے، لیکن وہ پھر بھی نعرے لگاتے ہی رہتے ہیں۔ مجھ پہ الزام لگنے لگا ہے کہ آپ سیاست دانوں کو ہر جمعے میں رگڑا دیتے ہیں، تو میں کہنا ان صحیح کر چھوڑو، پھر اسی مڑ جانے گا نوا کو سیانے ہو جائیں۔ یہ سیانے نہیں ہو رہے، ہمیں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ شعر کہہ دیتا ہوں کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کر دے تو چرچا نہیں ہوتا، انہوں نے نہ کدے پوچھے جے سامنے آنکھیں جے چوپ رہو۔ لیکن بھائی یہ اس ممبر کا تقاضا ہے، میرے امام اعظم کا فتویٰ ہے، جو عالمی حالات سے باخبر نہ ہو وہ جمعے کا خطبہ نہ دے۔
وہ جو رٹی رٹائی باتیں ہم سے نہیں ہوتی، اس لیے کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ حق بات انشاءاللہ ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی، اور بات صاف ستھری ہے۔ اگر کوئی بات ایسی ہوگی تو وہ بات، اگر غوث پاک اپنے خطبہ جمعہ کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ میں ظالموں کو حکمران نہیں بننے دوں گا، تو ہم تو ان کے نوکر ہیں نا، پھر ہم قادری کیسے ہوئے اگر غوث پاک کے طریقے پہ عمل ہی نہ کریں تو؟ اس لیے مہربانی کریں ہمیں کوئی شخص ایسا مشورہ نہ دے، بلکہ کئی دفعہ ظلم ہوتا ہے، جب کوئی مشورہ دیتا ہے تو عورتیں تو انہوں دل کرتا ہے، اس لیے مہربانی کریں ایسی کوئی مشاورت نہ کرے۔ بالکل جو غلط بات کرے گا اس پہ ہم بولیں گے، اور آہستہ آہستہ نہیں، کھل کھلا کے بولیں گے، بالکل بولیں گے، اس لیے کہ اللہ نے زبان دی ہے، وہ کسی وڈیرے کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے نہیں دی، وہ رسول اللہ کے ترانے پڑھنے کے لیے دی۔ ترانے پڑھنے، اگر حضرت بلال رسیوں میں بند ہو کے اور ابو لہب اور عتبہ اتیبہ اور عبداللہ بن جدعان اور امیہ بن خلف جیسے لوگوں کے بیچ کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں نہیں بات جو سچی ہے وہ کی جائے گی، تو ہم ممبر رسول پہ بیٹھ کے نہیں کہہ سکتے؟ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کن، میں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نے، ابلہ مسجد ہوں میں توحید کا فرزند، اس لیے کوئی شخص اس نہ سمجھے۔ ہاں یہ بات علیحدہ ہے کہ ہمارا سیاسی ایجنڈا کوئی نہیں، ہمارا ایجنڈا رسول اللہ کی نوکری ہے صلی اللہ علیہ، سیاسی ایجنڈا کوئی نہیں۔ اللہ کے وقت کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے، وہ بات علیحدہ ہے۔ ہمارا علام تھا ہم پر سر مطلب۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے زوجہ نے کہا کھان میں کیا نام، میں نے کان میں جا کے کہا حضور 2-4 بندوں کی روٹی ہے، آ جائے کھانا کھا لیں۔ وہ والا رنگ نہیں تھا نا کہ لیڈروں کا کھانا اور کارکنوں کا کھانا چلو اور گل کر لینے، پیران دی یخنی تے روٹیاں پہ ہو کے کہندے حضرت جی بیمار نے تے مرید لنگر کھانے تے جی شفا ہے، تے میں کہا تو بھی کھا مار تینوں بھی شفا ہو جائے، تو اپنے لیے تے چوری پکائی اندر، یہ رنگ وہاں نہیں تھا۔ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کان میں کہا حضور 4-5 بندوں کی روٹی ہے، حضور باہر نکلے خندق سے، باہر نکل کے فرمایا چلو بھئی سارے، جابر نے کھانا پکایا ہمارا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے دوڑ لگائی گھر آ گیا، اور میں نے کہا تجھے تیری مار ہوئے، حضور تو 1000 سے زیادہ بندہ لے کے آ رہے، تو کہتی تو نے کہا نہیں تھا نبی پاک سے 4-5 بندوں کا ہے۔ حضرت جابر کی زوجہ کا عقیدہ سنو، کہنے لگے میں نے تو کان میں کہا تھا، دوسرے نے سنا بھی نہیں، وہ تو حضور نے کہا سارے چلو، تو کہتے ہیں زوجہ مجھے تسلی دینے لگی، کہنے لگی بس پھر جو نبی آ رہے ہیں وہ انتظام بھی کرائیں گے، جو آ رہے ہیں وہ انتظام بھی کرائیں گے۔ کیا کہا مولانا حسن رضا نے، قلم توڑ دیے، کہنے لگے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، ارے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، دل میں ہو یاد تیری کوچائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ کہتے حضور آئے 1000 سے زیادہ کا لشکر لے کے، اور مجھے فرمانے لگے روٹیاں نہ پکانا، پہلے آٹا میرے پاس لاؤ، اور چولہے سے کھانا نہ اتارنا، مجھے لے جاؤ۔ کہتے میں نے سالن بھی پیش کیا، روٹیاں بھی، حضور نے تھوڑا سا لعاب دہن آٹے میں ڈال دیا، لعاب دہن، تھوڑا سا لعاب دہن ہنڈیا میں ڈال دیا، فرمایا اب نکالتے جاؤ اور کھاتے جاؤ، میرا جوتا ہو گیا اب نکالتے جاؤ۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں 1400 بندے نے کھایا، ہمیں نہیں پتا روٹیاں کدھر سے آئی، اتنی برکت ہوئی پتہ نہیں کدھر سے آئی، سالن پتہ نہیں کدھر سے آیا۔ کہتے ہیں سارے سیر ہو کے کھا لیا، تو فرمایا چلو بھی جاؤ جا کے کام کرو، مجھے فرمانے لگے اب تو بھی کھا، آ جا بچے بھی بلا۔ کہتے سب نے کھایا، حضور اٹھ کے جانے لگے تو فرمایا ذرا روٹیاں دیکھ پہلے زیادہ تھی کہ اب زیادہ ہے، ذرا دیکھنا سالن پہلے زیادہ تھا کہ اب زیادہ ہے، تو میں نے کہا نہیں حضور پہلے سے زیادہ ہے، میرے محبوب کے تبرک میں اتنی برکت ہے۔ تو حضور کے وجود سے جو چیز لگ جائے تو اسے قیمتی نہیں سمجھتا؟ کہاں بیٹھ کے دین پڑھا ہے؟ یا ہمیں سمجھا لے یا پھر ہم تجھے سمجھائے، صحیح تینوں سمجھائیے تو صحیح کر کے سمجھائیے، تو ان لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، اتنا غلط نظریہ، اس قدر غلط سو۔ میں نا
غار ثور پہ چڑھنے لگا تو مجھے وہاں ایک نیچے صاحب مل گئے, کہنے لگے اتنے کی لین چلے ہو. میں کہ تینوں اسی اتوں بھی نہیں پوچھ کے آیا جدو کرو آئے ہیں, اتوں بھی نہیں تینوں پوچھنا بے لیا, تو غلط فہمی کا شکار ہے. کہنے لگا وہ تو حضور تو کام سے گئے تھے, آپ کو کیا کام ہے؟ میں کہ ایسے لیے ٹائم نہیں تیرے نال گل کرن دا, اس واسطے کہ سانوں تے غار ثور پہ یاد آتی ہے. جب انسان راضی بالرضا رہنے لگتا ہے نا, پھر وہ ہر روز نماز پڑھ کے تکلیف نہیں اسے ہوتی. پھر روز درود شریف پڑھ کے وہ یہ نہیں کہتا کہ چلو 2-4 چھٹیاں بھی کر لو. پھر روزانہ تلاوت کر کے اسے کہیں دقت محسوس نہیں ہوتی, چونکہ اب وہ چاہتا ہے کہ جس حال میں میرا رب اور رسول مجھے رکھیں گے, جو حکم دیں گے, میں نے اس سے کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی, میں نے اس کے مطابق چلنا. اور قرآن مجید نے ایک نیا انداز اختیار کیا سورہ مائدہ کے اندر. اس کی آیت نمبر 119 ہے. اللہ کریم نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, صحابہ کی بات ہو رہی ہے. فرمایا وہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کوہ طور پہ جا کے, مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کوئی ایسا کام بتا جو ہم کریں تو ہم سے راضی ہو جائے. حضرت موسیٰ کی قوم کا خیال تھا کہ تہجد کا حکم آئے گا تو پڑھیں گے, صدقات کا حکم آئے گا تو دیں گے, جہاد کی بات ہوگی تو کریں گے. کچھ جو نیک لوگ تھے ان میں سے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ مالک ہمیں بتائے کہ وہ کس کام پہ راضی ہوتا ہے, ہم وہ کام کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. حضرت موسیٰ کلیم کہتے ہیں میں نے عرض کی مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کون سا ایسا کام کریں کہ تو راضی ہو جائے. تو رب کریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ, کہتے میرا خیال تھا کوئی لسٹ ملے گی, لیکن مالک نے ایک جملہ کہا, ایک جملہ, اور تفسیروں کے دریا بہا دیے. عرش کے مالک نے فرمایا موسیٰ ان سے کہو جا کے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے, میں ان سے راضی ہو جاؤں گا. مجھ سے راضی ہو جائے. بندے اللہ سے راضی ہی نہیں راضی ہوتے. امام غزالی سے کسی نے پوچھا تھا, امام غزالی سے, کہ حضور اللہ کا بندے سے راضی ہونا کمال ہے یا بندے کا اللہ سے راضی ہونا کمال ہے؟ تو امام غزالی مسکرائے, فرمانے لگے رب تو بڑا ہی مہربان ہے, وہ تو بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے. وہ تو مسجد میں آ کے توبہ کرے تو اللہ راضی, کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو تو اللہ راضی, وہ تو کسی اندھے کو رستہ دکھایا تو اللہ راضی ہو گیا, وہ تو طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ. امام صاحب فرمانے لگے یہ بندہ ہے جو اللہ سے راضی نہیں ہوتا. جس کے پاس اولاد نہیں وہ کہتا ہے چلو ایک بیٹی مل جائے تو میں راضی ہوں, بیٹی مل گئی تو کہتا اب ایک بیٹا بھی ملے تو پھر راضی ہوں, پھر کہتا ہے یہ دونوں اچھی تعلیم حاصل کر لے تو پھر میں راضی ہوں, پھر کہتا ہے یہ بہت زیادہ پیسے کمائے تو پھر میں راضی ہوں. بہرحال راضی ہوتا, لیکن جو راضی ہو جاتا ہے نا, اللہ اکبر, جو اللہ سے راضی سکھی بڑا رہتا ہے, سکون میں بڑا رہتا ہے, مطمئن بڑا رہتا ہے. جو سمجھ لیتا ہے نا کہ جو میرے رب نے بہتر سمجھا وہ میرے اللہ نے مجھے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار حضرت بلال حبشی نے کوئی عہدہ نہیں مانگا ساری زندگی, انہوں نے نہیں کہا مجھے بھی ایک صوبے کا گورنر بناؤ میری بھی خدمات ہے, مجھے بھی وزیر خزانہ بناؤ میرا بھی کچھ بنتا ہے. ایک دفعہ نہیں کہا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میری بھی کوئی ڈیوٹی ایسی ہونی چاہیے کہ مجھے چلو سپہ سالار ہی بنا دیا جائے. ساری زندگی مسجد میں جھاڑو دیا تو اسی پہ راضی رہے, ساری زندگی محبوب کے مہمانوں کا لنگر پکایا تو اسی پہ راضی رہے, ساری زندگی میرے محبوب علیہ السلام کے بچوں کی نوکری کی تو اسی پہ راضی رہے, راضی بالرضا رہے. حدیث پاک سنیے, نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو, اپنے دل کو جب پوچھتے ہو, دل پہ توجہ کرتے ہو تو کیا جانتے ہو؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب ہم اپنے دل پہ توجہ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے. تو حضور نے فرمایا تمہارے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ ایمان کی کوئی دلیل بھی تو ہوتی ہے نا. ہمارے زمانے میں تو کوئی دلیل نہیں, نماز نہیں پڑھتا پھر بھی میں مسلمان ہوں, روزہ نہیں رکھتا پھر بھی مسلمان, جھوٹ صبح سے شام تک, کہتا خبردار کسی نے مجھے ذرا بھی بات کی سب سے بڑا مسلمان میں ہی ہوں. بددیانتی, دھوکہ, فریب, فرار, لیکن خبردار کسی نے کوئی بات کی سب سے بڑا مفتی میں ہی ہوں. جرم سارے پائے جاتے ہیں. دلیل کیا ہے بھائی؟ اگر کسی دیکھیں نا, اگر درخت ہے تو دلیل یہ ہے کہ پھل بھی ہے, شاخیں بھی ہیں, لیکن تو صاحب ایمان ہے تو دلیل کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم ایماندار ہو تو دلیل دو. تو بڑے خوبصورت تھے میرے محبوب کے تیار کردہ لوگ,
عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایمان کی دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ ہمیں نعمت دیتا ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، اگر کبھی مصیبت آتی ہے تو ہم صبر کرتے ہیں، اور یا رسول اللہ ہم اپنے رب کے ہر فیصلے پر راضی رہتے ہیں، ہم اپنے اللہ کے ہر فیصلے پر۔ اب حضور نے رزلٹ کا اعلان کیا تو میرے محبوب فرمانے لگے پھر سنو، میں گواہی دیتا ہوں واقعی اللہ نے تمہیں دولت ایمان عطا فرمائی ہوئی، پھر واقعی اللہ نے تمہیں دولت ہے، اگر تم اپنے رب پر راضی ہو، اگر تم راضی ہو اس کام پر جس پہ اللہ نے تمہیں رکھا ہوا ہے، اگر تمہیں کسی کو دیکھ کر تکلیف نہیں ہوتی، اگر تم نہ حسد میں جلتے ہو، نہ بغض میں، نہ کینے میں، نہ تکبر میں، نہ احساس کمتری کا شکار ہوتے، اگر تم راضی رہتے ہو کہ میرے مالک نے بہترین زندگی مجھے دی، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صاحب ایمان ہو۔ ہمارے زمانے میں لوگوں کی وہ تکلیفیں، صبر نہیں ہے، سکون نہیں ہے، بے چینی سی ہے، بے قراری سی ہے، معاشرے میں ایک عجیب سی ہلچل ہے۔ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ وہ سامنے والا جو شخص ہے نا وہ بڑا سکھی ہے اور میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ میں رات اپنے پیر بھائیوں کو سمجھا رہا تھا، میں کہہ رہا تھا یاد رکھنا جس آدمی کا عہدہ بڑا ہوتا ہے نا اس کا زخم بھی بڑا گہرا ہوتا ہے، اس کا زخم بھی بڑا۔ ہاں وہ کسی شاعر نے، شعر اردو کا ہے اور تھوڑا وقی تھا شاعر بھی، تو بات بھی اس کی تھوڑی وقی ہے، چلیں آپ سیانے لوگ ہیں آپ کی سمجھ میں آ ہی جائے گی۔ اس نے کہا تھا کہ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ لوگوں کو نہیں پتہ چلا کہ ہم رو رہے ہیں، ہم نے واہ ویلا کر کے دنیا، ہم اس احتیاط سے روئے کہ ہماری آنکھ نم نہ ہوئی۔ ہم نے واہ ویلا کر کے نہیں بتایا کہ بڑی دقت میں، ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، ضبط میں رکھا، حوصلے میں رکھا، اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اپنے آپ کو اپنے رب کی رضا پر۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کا ایک گروہ ایسا ہوگا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح جنت میں پہنچا دے گا جیسے کوئی بندہ اڑ کے جنت میں چلا جاتا ہے۔ وہ جب جنت میں پہنچیں گے نا تو فرشتے ان سے پوچھیں گے تم نے حساب دیا؟ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں حساب کیا ہے۔ پل صراط سے گزرے، کہیں گے خبر ہی نہیں پل صراط کہاں ہے، تو یہاں کیسے آ گئے؟ کہیں گے اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے۔ تو کہا بتاؤ تو صحیح تمہاری نیکی کیا تھی؟ تو کہیں گے دو باتیں تھیں، ایک تو ہم اللہ کے حلال کو حلال جانتے تھے، رب کے حرام کو حرام جانتے تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہتے تھے، اللہ کے ہر فیصلے پہ۔ تو جو رب کریم کی رضا پہ راضی رہے پھر اسے کسی حساب کتاب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، پھر اسے پل صراط کی دشوار گزار گھاٹیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے، وہ اللہ کے فیصلے کو بصیر و چشم مانے، وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ گردن جھکا دے اپنے مالک کے فیصلوں پر، جھکا دے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اولاد نہیں دی، پھر زمانے کے بعد دی، پھر دینے کے بعد کہا کہ جاؤ وادی غیر ذی زرع ان میں چھوڑ کے آؤ۔ سخت گرمیاں ہو جائے تو لوگ بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے، چھٹیوں کا اعلان ہو جاتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم چھوڑ آئے بچہ، اور بچہ ایک تو بچہ اللہ تعالیٰ روٹین میں دیتا ہے تو اس کی قدر و منزلت اور ہوتی ہے، اور ایک بندہ بڑی دعاؤں التجاؤں خواہشات کے بعد لیتا ہے اس کی قدر و منزلت ہے۔ وہ بچہ جو بڑی دعاؤں کے بعد لیا، کہا چھوڑ آؤ، کوئی کھانا نہیں، پانی نہیں، دانہ نہیں، حضرت ابراہیم چھوڑ آئے۔ 13 سال اکٹھے رہنے کی اجازت نہ ملی، اور جب اجازت ملی تو کہا اب چھری اٹھاؤ اور بیٹے کی گردن پہ چلا دو۔ آپ اس کو آسان کام سمجھتے ہیں؟ اتنی تسلیم و رضا، ہر فیصلے پہ راضی ہونا، ہر فیصلے پہ۔ یہاں ہمارا حال یہ ہے کہ 2 منٹ کے لیے تکلیف آتی ہے تو لوگ واہ ویلا کرتے، شور بچاتے، کفر بولتے۔ ہر آدمی آپ اس کو ٹٹول کے دیکھے تو کہتا ہے سب سے تکلیف میں ہی ہوں۔ کس سولی پہ لٹکے ہوئے ہم؟ آخر کون سا معاشرے کا ایسا دکھ ہے جو صرف ہمارے پاس ہی آ گیا؟ ہر آدمی کہتا ہے مجھے نہ چھیڑنا، سب سے زیادہ غمگین میں ہی ہوں۔ بھائی بتا تو صحیح نا کہ آخر کون سی ایسی چیز ہے جو مالک نے تجھے عطا نہیں فرمائی؟ لیکن ہماری آزمائشیں ہیں، ہمارے جملے ہیں، ہماری گفتگو ہے کہ ان سے شکوہ چھلکتا ہے، ان سے شکایتیں پوٹ پوٹ کے نیچے گرتی ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہمارے حق میں بہتر کیا ہے، ہمارے رب کو پتا ہے۔
کہ ہمارے حق میں بہتر کیا ہے. اس لیے لوگ شکایت نہیں کرتے تھے. آج ہر بات پر شکایت ہے، ہر بات پر لوگ شکوہ کرتے ہیں، اور ہر بات پر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ناز کے نافرمان بنتے ہیں. اور پھر سوال کیا، یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو. اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں موسیٰ اپنی قوم سے کہو یہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا طبقہ صوفیاء میں ایک بڑی منفرد حیثیت رکھتی ہیں، علیحدہ ایک مقام ہے. اور ان کی زندگی بتاتی ہے کہ اللہ کی معرفت اور رب تبارک و تعالیٰ کا قرب صرف مرد کے لیے خاص نہیں، اگر عورت بھی توجہ کرے تو اللہ اسے بھی خزانے کھول کے عطا فرماتا ہے، اسے بھی اللہ خزانے کھول. حضرت رابعہ بصری اکثر نہ اولیاء اللہ کی مجالس میں جا کے بیٹھتی تھی، بیٹھتی پردے کے اندر تھی لیکن بیٹھا کرتی. جو لوگ اس رستے کے مسافر ہوتے ہیں وہ بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ گہرا معاملہ ہوتا ہے. کسی جگہ سے کوئی ایسی چیز ملتی ہے جس کو فوری طور پر طبیعت اور نفس قبول نہیں کرتا، لیکن جو صوفیاء ہوتے ہیں نا، سالکین طریقت، معرفت کے رستے کے مسافر، وہ چونکہ مسافر ہوتے ہیں تو انہیں جو بندہ بھی منزل کا رستہ بتاتا ہے وہ اس کی بات غور سے سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ آزمائشیں رکھی ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو قبول کرتا ہے، اسی طرح اس کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کو بھی کھلے دل سے اسے قبول کرنا چاہیے. اور یہ بات درست ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. انسان پر کچھ مصیبتیں وہ آتی ہیں جو اس کے ہاتھوں کے کسب کی وجہ سے آتی ہیں. بہت ساری قوموں پر عذاب اس لیے آئے کہ انہوں نے بعض گناہ کیے تھے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ عذاب ہمیشہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتے، تکلیفیں ہمیشہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتی. انسان دکھوں میں، مشکلات میں صرف اپنی غلطیوں کی وجہ سے نہیں الجھتا، بلکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی درجہ دینا چاہتا ہے، اس کے اعمال اس طرح کے نہیں ہوتے کہ اسے درجہ دیا جائے، اللہ اسے کسی مشکل میں ڈال کے اس کے درجے کو بلند فرما دیتا ہے. بلندی درجات کے لیے، قرب الہی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی معرفت کے لیے بھی مصائب آتے ہیں. آپ دیکھیے نا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پہ آتی ہیں، اور فرمایا میں اللہ کا محبوب ہوں، انبیاء کا سردار ہوں، میرے اوپر سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں. اور رب فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف کے ساتھ، کچھ بھوک کے ساتھ. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ضرور تمہیں آزمائیں گے پھلوں کی اور جانوں کی کمی کے ساتھ. اگر تم اس میں ثابت قدم رہے، شکوے نہ کیے، اپنے رب کی رضا پہ تم راضی رہے، تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اے محبوب پھر جو میری رضا پہ صبر کریں انہیں میری جنت کی خوشخبری بھی عطا فرما دے. ہم تمہیں ضرور آزمائیں، خوف بھی، بھوک بھی، مالوں اور جانوں کی کمی بھی. مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی موقع پر اپنے رب سے شکوہ نہیں کرتا، کسی بھی حال میں اپنے رب کی شکایت نہیں کرتا. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بیمار کرے اور پھر اس بیماری پر وہ صبر کرے اور آنے والوں سے رب کا شکوہ نہ کرے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو گوشت اسے دیا ہوتا ہے اس سے بہتر گوشت اللہ اسے عطا کر دیتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت غالب ہو اور تقاضا اس بیماری میں اس بندے کے انتقال کے کر جانے کا ہو، تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرما دیتا. آزمائشیں آ جاتی ہیں، انسان پر مصائب آ جاتے ہیں، دکھ آ جاتے ہیں، تکلیفوں کا سامنا بندے کو کرنا پڑ جاتا ہے،
اب یہ کہ اس میں اپنے دل کو، اپنی روح کو قرار دیا جائے، اپنے آپ کو اللہ کی رضا پہ کھڑا کیا جائے اور ان حوادث کا مقابلہ کیا جائے، ان چیزوں کو دیکھا جائے اور یہ غور کیا جائے کہ میرا رب اگر اسی بات میں راضی ہے تو یقیناً اس میں اللہ کی کوئی خاص حکمت ہوگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص سے پوچھا کیا دعا مانگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں صبر کا سوال کر رہا ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے صبر تو مصیبت پر ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ پھر کیا مانگوں؟ آپ ان جملوں اور لفظوں کی گہرائی کو سمجھیں، صبر کے لیے تو پہلے مصیبت آئے گی، پھر صبر آئے گا۔ تو یا رسول اللہ کیا مانگوں؟ فرمایا تو رب سے عافیت مانگ۔ مانا کیا ہے؟ مصیبت آئے کیوں؟ اللہ تجھے اپنی حفاظت کے حصار میں لے لے، وہ وقت ہی کیوں آئے کہ جب تیری طبیعت الجھ جائے، جب تو پریشان ہو جائے، جب تو تو اللہ سے عافیت مانگنا۔ جب تو عافیت مانگے گا تو اگر کبھی مشکل آئے گی بھی نا تو خدا پھر اپنے فضل سے مشکل سے نکلنے میں رستہ بھی بڑی جلدی عطا فرمائے گا۔ ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم اپنے حق میں ایسی چیزوں کا سوال کر رہے ہوتے ہیں جو کئی دفعہ ہمیں مل جائیں تو ہمارا نقصان کرے۔ قرآن حکیم ایک جگہ پہ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ اگر سب لوگوں کو مال دے دوں تو بغاوت کریں، فساد ہو جائے۔ کیا مانا کہ اپنا نقصان کر بیٹھے لوگ۔ ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں بعض ایسی چیزوں کے سوالی ہیں کہ جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہمیں اس کے کرم پر چھوڑنا ہے۔ یاد رکھنا جب قومیں مادہ پرست ہو جاتی ہیں نا، جب وہ ہر چیز کو پیسے میں تولتی ہیں اور پہلے اپنا نفع دیکھتی ہیں، پھر وہ معاشرہ انسانوں کا معاشرہ نہیں رہتا، وہ تاجروں کا معاشرہ ہوتا ہے۔ وہاں ہر چیز سیل ہوتی ہے، بیچی جاتی ہے۔ دوستو قلبی طور پر جب دلوں میں گنجائش ہوتی ہے، جب ہمارے دلوں میں وسعت ہوتی ہے، جب ہمیں پیار کرنا آتا ہے، 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمی کھا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ تیسرے کو بٹھانے کی وسعت رکھتے ہوں۔ 4 آدمیوں کا کھانا 5 آدمی کھا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ان کے دلوں میں گنجائش موجود ہو۔ یاد رکھنا ایک چھت کے نیچے ایک ہی گھر کے اندر 4-5 خاندان گزارا کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ان کے دلوں میں گنجائش موجود ہو۔ شرط یہ ہے کہ وہ قلبی کیفیات وہی رکھتے۔ لیکن ہمیں نا کچھ مست سا کر دیا گیا ہے اپنی اپنی دنیا داری میں، کچھ محب سے ہے، کچھ اس طرح کا ماحول بنا دیا گیا، مجھے کیا لینے دیں مجھے۔ مذہبی لوگ بھی اتنے لاکھ کی محفل نعت، اتنے لاکھ کا عرس، اتنے لاکھ کی فلانی شے۔ او خدا کے بندو کچھ دیر کے لیے چھوڑ لو، کچھ دیر کے لیے مہربانی کر لو اور دیکھو تو صحیح ضرورت کس چیز کی زیادہ ہے۔ چلو کوئی تو گنجائش پیدا کرو زندگی میں، کہیں کسی ایک چیز کو روک لو۔ مستحب کا اور واجب کا فرق ہی نہیں سمجھتے۔ اقبال کہنے لگے یہ کسی شوخ نے لکھ دیا یہ جملہ محراب مسجد پر کہ یہ ناداں گر پڑے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ وقت تو قیام کا تھا، تم سجدوں میں ہو، اٹھنے کا ٹائم تھا، لوگوں کی مدد کرنے کا وقت تھا، اور تم ابھی بھی اپنے ختمات شریف میں الجھے ہوئے ہو۔ کل 10واں چہلم مستحب ہے، 2 آدمی بیٹھ کے ختم دلا لیں ہو جاتا ہے۔ یہ باقی کا لاکھوں روپے کا مال ان جگہوں پہ پہنچایا جائے جہاں ضرورت ہے۔ محفل نعت آپ کے محلے کا نوجوان بھی نعت پڑھ سکتا ہے، مقامی خطیب کو بھی تقریر آتی ہے، ہر جمعے کرتا ہے، اور بڑے کام ہے کرنے والے، لیکن وہ بس ٹھیک ہے ہم جہاں لگ گئے وہاں سے ہلنے کو تیار ہی نہیں۔ ایک مخصوص سا مزاج بنا لیا، اس سے باہر آنا ہی نہیں چاہتے، پسند ہی نہیں کرتے۔ تو اپنی زندگی کے اندر وسعت پیدا کریں، اپنے دل میں وسعت پیدا کریں۔ قحط حضرت عمر کے زمانے میں بھی آ گیا تھا، بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ان مصائب میں انسان کو تھوڑا سا پہلے تو ہمت کرنی ہے،
پھر اس میں کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھل کے دعا مانگی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور التجائیں کی جائیں، دعائیں کی جائیں، رب کریم کو منایا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط آیا تھا تو حضرت عمر نبی پاک علیہ السلام کے چچا کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے میدان میں نکلے تھے، اور کیا خوبصورت لفظ انہوں نے ترتیب دیے تھے، عرض کرتے تھے مالک پہلے ہم تیری بارگاہ میں محبوب پاک کو لے کے آیا کرتے تھے، آج محبوب نے ظاہری وصال کیا ہے تو تیرے محبوب کے چچا کو لے کے آئے۔